السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ کچھ ایشوز تھے جن کی وجہ سے میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لے پائی، تو وہ انشاءاللہ پینڈنگ ہے، پھر کسی دن کر لیں گے۔ آج ہمارا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جو ہے ضارب اور اسرا۔ ضارب اور اسرا سے کیا مراد ہے؟ یہ الفاظ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ تو ضارب کا تصور سب سے پہلے 1931 میں پروفیسر RF کاہن نے پیش کیا، جس کے مطابق ابتدائی روزگار میں اضافہ قومی سطح پر روزگار میں کئی گنا اضافے کا باعث بنتا ہے، اس لیے اسے روزگار کا ضارب کہا جاتا ہے۔ ضارب کو اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو ملٹی پلائر ہوتا ہے۔ ملٹی پلائر اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسی چیز، ایک ایسی ویلیو ہوتی ہے جو کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے ضارب ہے، تو ضارب کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزگار میں اضافہ کرتے ہیں تو سمپل سی چیز ہے، اگر نئی فیکٹری کھولی جائے اور کسی بھی ایک چیز کی، اگر سپوز حکومت فیکٹری کھولتی ہے، اس میں 1000 لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ جب 1000 لوگوں کو روزگار ملے گا تو وہ 1000 لوگوں کی آمدنی بڑھے گی۔ جب ان لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تو آمدنی بڑھنے کی وجہ سے وہ ان لوگ زیادہ خرچ کریں گے۔ جب وہ خرچ زیادہ کریں گے تو چیزوں کی طلب بڑھے گی۔ جب چیزوں کی طلب بڑھے گی تو پھر لوگ نئی فیکٹریاں لگائیں گے، کیونکہ انہیں لگے گا کہ طلب بڑھ رہی ہے تو ہم چیزیں بنائیں گے، پیدا کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا جب وہ نیا یونٹ لگائیں گے یا نئی فیکٹری لگائیں گے تو مزید لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو یہ ملٹی پلائر کا کانسیپٹ ہے کہ ہم جب پہلا RF کاہن نے جو پیش کیا تھا 1931 میں، تو اس نے پہلے ضارب روزگار کا نظریہ پیش کیا تھا، اور اس کا یہی مطلب تھا کہ جب ہم روزگار میں اضافہ کرتے ہیں تو اگر ہم 1000 لوگوں کو جابز دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ 1000 نہیں، وہ ملٹی پلائی ہو کے 3، 4، 5 ٹائم تک جا کے تو وہ ملٹی پلائی جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے روزگار میں۔ کینز کے ضارب کے تصور کو ضارب سرمایہ کاری کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ بھی سمپل سی چیز ہے، اگر ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس سے روزگار بھی ملتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو اشیاء سرمایہ کی طلب بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جو مشینری استعمال ہو رہی ہے، اگر 5 سے 6 یا 10، 15 فیکٹریز لگ رہی ہیں کسی بھی ایک اسپیسیفک چیز کی، تو جو اشیاء سرمایہ ہے جو اس میں مشینری استعمال ہو رہی ہے اس کی طلب بڑھ جائے گی۔ جب اس کی طلب بڑھے گی تو ہو سکتا ہے اس کی طلب بڑھنے کی وجہ سے اور فیکٹریز لگیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی اشیاء سرمایہ کی جو طلب ہے وہ پوری ہو سکے۔ بس ضارب کے پیش نظر آمدنی سرمایہ کاری کا تفعول بنتی ہے، اور کیونکہ قومی آمدنی میں تبدیلی سرمایہ کاری سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اسے ہم ریاضی کی اصطلاح میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آمدنی ہوتی ہے وہ فنکشن ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا، یعنی کہ سرمایہ کاری کا۔ اگر ہم سرمایہ کاری زیادہ کریں گے تو ہماری آمدنی زیادہ ہوگی، سمپل سی چیز ہے۔ ہم سرمایہ کاری زیادہ کریں گے تو اس سے ہمیں ریٹرن زیادہ ملے گا، اس سے جاب اپرچونیٹیز زیادہ ملیں گی، اس سے لوگوں کی آمدنی زیادہ ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وائی از اے فنکشن آف آئی، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ آئی میں یعنی کہ انویسٹمنٹ میں سرمایہ کاری میں تبدیلی آتی ہے تو وہ باعث بنتی ہے قومی آمدنی میں تبدیلی لانے کا۔ تو اگر ہم کے کی بات کریں، کے یہاں پہ ملٹی پلائر ہے، ضارب ہے، تو اگر ہم کے کو ڈیفائن کریں، اب اس میں یہ ہے کہ ایف کی جگہ پہ ہم نے کے لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سپوز ہم نے 10 روپے کی سرمایہ کاری کی ہے تو ہماری آمدنی میں جو اضافہ ہے وہ اگر ضارب کی ویلیو 5 ہے تو اس کا مطلب ہے 10 5 سے ملٹی پلائی ہو کے تو ہماری آمدنی میں اضافہ 50 روپے ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم کے کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو جو کے کی ویلیو جو کے کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہی ہے وہ دوسری طرف جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گی، تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ضارب ہے وہ ہوتا ہے چینج ان انکم ڈیو ٹو چینج ان انویسٹمنٹ، یعنی آمدنی میں تبدیلی برابر ہوتی ہے سرمایہ کاری میں تبدیلی بٹا ضارب۔ یہاں کے ضارب کی رمزی علامت ہے،
تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ سرمایہ کاری میں جتنی تبدیلی ہوگی وہ ملٹیپلائی ہوگی ضارب کی قدر سے، اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آمدنی میں جو تبدیل ہوگی۔ تو اگر ضارب کی قدر 3 ہے تو 20 کروڑ کی سرمایہ کاری کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری آمدنی 60 کروڑ ہو جائے گی۔ اگر ضارب کی قدر 4 ہے تو ہم نے 20 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری قومی آمدنی 80 کروڑ روپے ہو جائے گی۔ تو ضارب کی اصطلاح کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی جانی ضروری ہے۔ کینز کے مطابق ضارب سے مراد وہ عددی نسبت ہے جو سرمایہ کاری میں اضافے کے نتیجے میں قومی آمدنی میں ہونے والے اضافے کی باہمی مقداری تعلق کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ وہ عددی نسبت ہے۔ کیا ان کی نسبت ہے وہ ضارب بتاتا ہے۔ ضارب ایک ایسی عددی نسبت ہوتی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سرمایہ کاری میں تبدیلی کی وجہ سے آمدنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں سادہ الفاظ میں، ضارب کی تعریف اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک خاص عرصہ وقت میں سرمایہ کاری کی ایک مخصوص مقدار سے قومی آمدنی میں جتنے گنا اضافہ ہوتا ہے اسے ضارب کہتے ہیں۔ اب خاص عرصہ وقت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم 1 سال کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال کے سٹارٹ میں سرمایہ کاری کی ہے تو اس سال کے اینڈ تک ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ ٹائم پروسیجر ہے۔ اگر ایک فیکٹری لگی ہے، وہ کام کرے گی، لوگوں کو انکم ملے گی، لوگوں کو انکم ملے گی تو لوگوں کی آمدنی بڑھ جائے گی، طلب بڑھ جائے گی اشیاء کی۔ جب اشیاء کی طلب بڑھ جائے گی تو پھر جو ہے وہ دوبارہ سے نئی فیکٹری ہوگی، تو یہ ٹائم کنزیومنگ جو پروسیجر ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافے سے آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کا انحصار ضارب کی قوت یا قدر پر ہوتا ہے۔ جس قدر ضارب کی قدر یا قوت زیادہ ہوگی، آمدنی میں جتنے گنا اضافہ ہوگا اسے ضارب کہا جاتا ہے۔ اب ہے سرمایہ کاری میں اضافے سے آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کا انحصار ضارب کی قدر یا قوت پر ہوتا ہے۔ جس قدر ضارب کی قوت زیادہ ہوگی آمدنی میں تبدیلی اس قدر زیادہ ہوگی، اور جب ضارب کی قوت کم ہوگی آمدنی میں تبدیلی بھی کم ہوگی۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جب ضارب کی قدر بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری جو ہے زیادہ ہوتی ہے، ضارب کی قدر، تو سرمایہ کاری کرنے سے قومی آمدنی بڑھتی ہے۔ لیکن اس کا انورس ریلیشن شپ بھی ہے، جب اگر ضارب کی قدر کم ہو جائے، ضارب کی قدر نیگیٹو ہو جائے، یعنی کہ اگر سرمایہ کاری بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے تو تب بھی ہماری قومی آمدنی ملٹیپلائی ہو کے ہی کم ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم وہ سمپل سا پروسیجر ہے، اگر ہم 1000 لوگوں کو جاب سے نکال دیتے ہیں، انویسٹمنٹ کم کر دیتے ہیں، 2 یا 3 فیکٹریز بند کر دیتے ہیں، 1000 لوگ جاب سے بے دخل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ ان لوگوں کی آمدنی کم ہو جائے گی، طلب کم ہو جائے گی، تو مزید یونٹس بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس میں ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضارب کی قدر کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا، ضارب کی قدر کتنی ہے، ضارب کی قدر کم کیسے ہوتی ہے یا زیادہ کیسے ہوتی ہے۔ اس کا انحصار مختتم ملان صرف پر ہوتا ہے۔ مختتم ملان صرف آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے جو صرف میں تبدیلی آتی ہے، کتنی تبدیلی آتی ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختتم ملان صرف ہوتا ہے، یعنی کہ تبدیل شدہ آمدنی اور تبدیل شدہ صرفی خرچ کی باہمی نسبت کو ہم مختتم ملان صرف کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہم مختتم ملان صرف سرمایہ کاری میں تبدیلی اور اس کے نتیجے میں آمدنی میں تبدیلی کی وضاحت ایک مثال سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابتدا میں 1000 روپے کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور مختتم ملان صرف 4/5 ہے، لہٰذا یہ 1000 روپے کی سرمایہ کاری جو کہ ہمارا خرچ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی آمدنی بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے 1000 روپے کی سرمایہ کاری کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی آمدنی کا 80% حصہ خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ 20% حصہ بچا لیتے ہیں۔ اگر ہم کریں کہ 1000 روپے ہم خرچ کریں تو یا 1000 روپے کسی کی سرمایہ کاری کریں تو اس کا یہ ہوگا کہ 80% حصہ جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا، وہ دوسرے لوگوں کی آمدنی بن جائے گا۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو جو آپ کا خرچ ہوتا ہے وہ جو دکاندار ہوتے ہیں جن کو ہم پیسے دیتے ہیں ان کی آمدنی بن جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب 1000 روپے کی سرمایہ کاری ہوتی ہے، سرمایہ کاری کا مطلب ہے آپ مشینیں خریدتے ہیں، آپ لیبر لیتے ہیں، مشینوں کے پیسے پے کر دیے، لیبر کو پیسے پے کر دیے، وہ ہمارے پاس بن گئی دوسرے لوگوں کی آمدنی۔ اب 1000 روپے میں سے لوگوں نے اس کا 80% خرچ کر لیا، یعنی کہ 800 روپے خرچ کر لیا اور 200 روپے بچا لیا۔
اب جو 800 روپے خرچ کیا ہے وہ انہوں نے اپنی ظاہری بات ہے ضروریات زندگی پہ خرچ کیا ہے، تو اس کا جو 20% ہے وہ جو لوگ اپنے پاس رکھ لیں گے، اور جو 80% ہے وہ مزید خرچ کر لیں گے۔ تو لہٰذا اس طرح سے جو ہے وہ مزید سرکل چلتا رہتا ہے، اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس یہ ساری ویلیوز آ جاتی ہیں۔ اس طرح سے یہ پورا عمل جاری رہتا ہے۔ 1000 روپے جو ہم نے ابتدائی سرمایہ کاری میں لگایا تھا، آہستہ آہستہ وہ سارے کا سارا بچ جاتا ہے، اور مختلف ملانے صرف کی وجہ سے آمدنی میں 5 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی اثر ضارب کہلاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت اگر ہم گوشوارے سے دیکھیں تو ادوار بتائے پہلا دور میں 1000 روپے کی سرمایہ کاری کی، اس میں صرفی خرچ نہیں تھا کیونکہ وہ ساری کی ساری سرمایہ کاری تھی۔ آمدنی میں تبدیلی یعنی کہ جو 1000 روپیہ تھا وہ لوگوں کی آمدنی میں بدل گیا۔ اب دوسرا دور ہے، آپ اس کو دوسرا مہینہ لے سکتے ہیں، دوسرا ہفتہ لے سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1000 روپے کا جو 80% تھا وہ خرچ ہو گیا، یعنی کہ 800 روپے خرچ ہو گیا۔ اب وہ جو 800 روپے تھا وہ نئے لوگوں کی آمدنی بن گیا، تو ہمارے پاس جمع 800 ہو گیا۔ اب تیسرا دور آیا، تیسرا مہینہ، اس میں 800 روپے جو تھا وہ دوسرے لوگوں کی آمدنی بن گیا تھا، اس میں سے انہوں نے اس کا 80% خرچ کیا، یعنی کہ 640 روپے خرچ کر لیے۔ اب وہ جو 640 روپے ہیں وہ مزید لوگوں کی آمدنی بن گئی۔ پھر چوتھا دور شروع ہوا، پانچواں دور شروع ہوا۔ اس طرح سے باقی ماندہ ادوار جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں انٹل اینڈ انلیس یہ زیرو نہ ہو جائے، تو صرفی خرچ ہمارے پاس دیکھیں 4000 روپے ہو گیا، جبکہ آمدنی میں تبدیلی 5000 روپے ہو گئی، یعنی کہ جو 1000 روپے کی ہم نے سرمایہ کاری شروع کی تھی وہ ہمارے پاس بچ گئی۔ جو اخراجات تھے وہ 4000 ہوئے، آمدنی میں تبدیلی 5000 ہوئی۔ ضارب کی قدر ہمارے پاس 5 ہے، تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جو ابتدا میں 1000 روپے کی سرمایہ کاری کی تھی وہ 5 سے ملٹیپلائی ہو گئے، قومی آمدنی میں تبدیلی 5000 روپے ہو گئی۔ اس گوشوارے سے ظاہر ہے کہ اگر ہم ابتدائی سرمایہ کاری 1000 روپے کی کریں، مختلف ملانے صرف 80% ہو، تو مختلف ادوار میں صرف میں تبدیلی 4000 روپے کے برابر ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تبدیلی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ڈیل وائی برابر ہوتا ہے ابتدائی سرمایہ کاری پہلی ہماری 1000 تھی، جمع یہ ہمارے پاس جو ضارب کی قوت ہے، ضارب کی قوت ہمارے پاس 4/5 ہے، یعنی کہ 80% ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے۔ پہلا دور آ گیا، پھر اس میں دوسرا دور جمع کر لیا، پھر اس میں تیسرا دور جمع کر لیا، چوتھا آنورڈ سارے دور ہم نے جمع کر لی۔ جب ہم نے ان کو کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس 5000 روپے آ گئے۔ پس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آمدنی میں تبدیلی برابر ہوتی ہے سرمایہ کاری میں تبدیلی بٹا ضارب، یا جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا ڈیل وائی برابر ہوتا ہے کے انٹو ڈیل آئی، وہی چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے ضارب کی قدر معلوم کرنے کا فارمولا۔ اب یہاں تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ ایسے ہم نے جو ہے وہ ویلیو آ گئی کہ ضارب کی قدر 4/5 تھی۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ضارب کی قدر کیسے معلوم ہوتی ہے۔ تو ضارب کی قدر معلوم کرنے کا فارمولا ہوتا ہے 1/1 مائنس MPC، یعنی کہ 1/1 مائنس مختتم ملانے صرف، یا اس کو ہم کہتے ہیں 1/، مختتم ملانے بچت۔ ہماری جتنی بھی ٹوٹل آمدنی ہے اس میں سے جب ہم صرف جو کیا ہوتا ہے، خرچ کیا ہوتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس بچت بچتی ہے، تو لہٰذا ہم 1 مائنس مختتم ملانے صرف کی جگہ پہ 1/، مختتم ملانے بچت لگا سکتے ہیں۔ تو K = 1/1 مائنس MPC = 1/MPS۔ تو اگر آپ اس کو ایسے ہی کیلکولیٹ کریں، پیچھے جو ہمارے پاس تھا 1/1 مائنس MPC، تو MPC ہمارے پاس تھا 4/5، تو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں 1/1 مائنس 4/5، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ویلیو ہے وہ 5 ہی آئے گی۔ تو ہمارے پاس جو ضارب کی قدر ہے وہ 5 ہے۔ یا 1/MPS دیکھیں گے تو اگر ہمارے جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں 1/4/5، اگر ہم دیکھتے ہیں 4/5 ہے ہمارے پاس مختتم ملانے صرف، تو 1/5 ہمارے پاس مختتم ملانے بچت ہے، تو آپ کریں 1/1/5، تو یہ آ جائے گا 5/1۔ جب وہ ملٹیپلائی ہوگا تو وہ ہمارے پاس 1 کراس ہو جائیں گے، تو ضارب کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس 5 آ جائے گی۔ تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اگر کچھ سمجھ نہیں آتا پوچھیں، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اکنامکس کا، اور یہ کانسیپٹ آپ کا جب تک آپ اکنامکس کو پڑھتے رہیں گے
جتنی بھی نیکسٹ آپ پڑھیں گے تو اس سب میں جو ہے وہ ملٹی پلائر کا کانسیپٹ ہوگا، لیکن آپ کو کوئی اتنے اچھے طریقے سے نہیں پڑھائے گا، کیونکہ وہ یہی کہا جائے گا، یہاں سے کنٹینیو کیا جائے گا کہ آپ نے پہلے یہ کانسیپٹ پڑھا ہے، اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پیچھے ہم نے جو بھی تھیریز وغیرہ پڑھی ہیں ان سے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آتا تو آپ بتائیں، اس کو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو گولڈن اپرچونٹی ملی ہے، اس کو اویل کریں اور گھر بیٹھ کے سکون سے آپ اس کی تیاری کریں، اس کو پڑھیں۔ جہاں سے جو بھی سمجھ نہیں آتا وہ آپ مجھے بتائیں اور اس کو ہم دوبارہ کریں گے، تاکہ آپ یہ بہترین طریقے سے کر لیں، اور جب آپ کے کالجز اوپن ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ جو باقی کا سلیبس ہے اس کو کور کر کے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دیں، تاکہ آپ کا جو تیاری ہے وہ بہت بہترین طریقے سے ہو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔